الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نمل ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 21 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے جو 2 آیتیں کریں اس کی تشریح بتا دیتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ حدود کو انہوں نے غائب پایا تھا تو کہا تھا میں اس کو سزا دوں گا اگر یہ کوئی معقول وجہ نہیں بتائے گا اپنے غائب ہونے کی، ٹھیک ہے، اور یا اس کو ذبح کر دوں گا نہیں تو بہت سخت سزا دوں گا۔ بس ہم نے یہ پڑھا تھا، اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے اور بھی پڑھی تھی، ٹھیک ہے، وہ تفسیر میں کل بتا چکا ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ اب ہوا کیا، پھر وہ کچھ دیر ٹھہرے، تھوڑی ہی دیر میں حدود آ گیا اور اس نے آتے ہی کہا میں نے معلوم کیا ہے وہ جو نہیں آپ نے معلوم کیا۔ تھوڑی دیر میں حدود آ گیا اور حدود نے یہ کہا کہ میں نے وہ معلوم کیا ہے جو آپ نے نہیں معلوم کیا یا آپ کو نہیں پتہ، اور میں لایا ہوں آپ کے پاس سبا سے ایک خبر یقینی طور پر، ٹھیک ہے، سبا سے، ملک سبا سے ایک خبر یقینی طور پر لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ اب یہاں 3-4 چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ پہلی چیز تو یہ سمجھو کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا وہ یمن، ٹھیک ہے، اور فلسطین، اور کچھ میرا خیال ہے کچھ کہتے ہیں مفسرین افریقہ کا کچھ حصہ وہ بھی اس میں شامل تھا، اور جارڈن جس کو اردن کہتے ہیں وہ علاقہ بھی ان کی سلطنت میں تھا۔ بہت بڑا ایریا، کئی ملک بنتے ہیں یہ، ابھی یہ 4 ملکوں کے نام لیے میں نے الگ الگ، جو پورے ملک ہیں، یہ ایک ان کی سلطنت میں تھا۔ تو حدود نے کہا میں وہ لایا ہوں معلوم کر کے خبر جو آپ کو نہیں معلوم۔ پہلی چیز ہمیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کو صرف وہی چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ ان کو بتا دیتا ہے، جو اللہ نہیں بتاتا وہ نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، یہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب ایک اور سوچنے کی بات بھی ہے اس پہ پوائنٹ، کہ کیا سلیمان علیہ السلام کو ایسی یعنی وہ سلطنت کے حکمران تھے یا بادشاہ تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کی سلطنت میں ایک علاقہ ایسا ہے جس میں ایک قوم رہتی ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ ابھی میں بتاتا ہوں آگے، جیسے اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک خبر لے کر آیا اور اس نے کہا وہ آپ کو نہیں پتہ، میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک خبر جو یقینی طور پر صحیح ہے۔ کیا؟ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ اب حدود نے کہا بلا شبہ میں نے پائی ہے ایک عورت جو حکومت کرتی ہے ان پر، اور دی گئی ہے ضرورت کی ہر چیز اسے دی گئی ہے، اور اس کا تخت ہے عظیم الشان۔ اس نے ایک خبر سنائی کہ ایک عورت کو میں نے پایا ہے جو حکومت کرتی ہے ایک ایسی قوم پر، ٹھیک ہے، جن کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ تو کیا سلیمان علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا ان کی حکمرانی میں ایک ایسا علاقہ ہے اور ایسی عورت ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھو ان کو علاقے تو پتہ تھے، لیکن وہاں جو اصل میں شرک کا کام ہو رہا تھا نا، وہ اتنی عروج پر چلا گیا تھا، وہ ان کو نہیں اندازہ تھا۔ جبھی تو اس واقعے میں آگے پڑھو گے، جب انہوں نے شرک کا سنا تو پھر کیا حکمت عملی اختیار کری۔
نظر ان کی ہر ایریے پر تھی، لیکن اتنی عروج پر چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، یہ حدود نے ان کو بتایا، وہ آگے آئے گا ابھی۔ اور حدود نے کیا کہا؟ میں نے ایک ایسی عورت کو پایا ہے۔ اب یہ عورت کون تھی؟ کیا یہ ملکہ سبا تھی یا ملکہ بلقیس تھی؟ کون تھی یہ عورت؟ اس کا نام تھا ملکہ سبا، لیکن ملکہ سبا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا وہ نام تھا جو مشہور ہو گیا تھا، جیسے عام طور پہ آج کل ہم نک نیم کہتے ہیں۔ اس کا اصل نام بلقیس تھا۔ ملکہ سبا اور ملکہ بلقیس ایک ہی عورت ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ اور یہ سبا کا علاقہ ہے جہاں سے وہ خبر لایا تھا حدود۔ اور یہ سبا کا علاقہ یمن کا جو دارالخلافہ ہے صنعا، اس سے تقریباً 25 کلومیٹر آگے ایک پہاڑی علاقہ ہے، ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ابھی بھی موجود ہے یہ علاقہ۔ اور جو یوٹیوب پہ یا اس پہ دیکھ سکتی ہو گوگل پہ، ملکہ سبا جس محل میں رہتی تھی وہ ابھی بھی ہے، لیکن کھنڈر بن چکا ہے۔ کھنڈر، بالکل کھنڈاد، یعنی جس کو بولتے ہیں نا کھنڈر، کھنڈر کا مطلب ہے بوسیدہ، ختم، کوئی رہتا تھوڑی ہے وہاں سینکڑوں ہزاروں سالوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یمن کا علاقہ ہے کہ جہاں سے وہ خبر لے کر آیا تھا، اور اس سبا سے، اس ایریے سے، کہ ایک عورت تھی جو حکومت کرتی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ اس عظیم الشان تخت کے بارے میں بہت ساری اسرائیلی روایات جو ہے نا وہ اس میں آ چکی ہیں تفسیر میں۔ کوئی کہتا ہے وہ 40 ہاتھ لمبا تھا، 20 ہاتھ چوڑا تھا، 50 ہاتھ اونچا تھا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال ایک تخت تھا، اچھا، عالیشان، مضبوط، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے انہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ قوم بڑی خوشحال تھی، ان کو ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے۔ جیسے آج کے اگر ہم بات کریں، فرض کرو اگر ہم مقابلہ کریں گے پاکستان کا یا بنگلہ دیش کا یا کینیا کا یا سری لنکا کا، یہ وہ ممالک کے نام بتا رہا ہوں جہاں پہ ضرورت کی ہر چیز وافر مقدار میں موجود نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کا سامان بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے اگر سوئٹزرلینڈ کی، نیوزی لینڈ کی، آسٹریلیا کی، کینیڈا کی، جاپان کی، یہ وہ ممالک ہے جہاں پہ ضرورت کی بھی ہر چیز موجود ہے، بلکہ عیاشی کی ہر چیز بھی موجود ہے، اور وہ بھی ہر ایک کے پاس ہے تقریباً۔ تو یعنی ایسا وہ علاقہ تھا کہ ملکہ سبا کے پاس، قوم کے پاس ساری چیزیں موجود تھیں، ان کو کسی چیز کی تنگی نہیں تھی۔ اور اس کی وجہ بھی مفسرین نے بتائی ہے کہ ان کا جو قوم ہے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں تھی، تو جو برف باری یا پانی برستا تھا نا تو ان کے اس سے علاقے سے ہوتا ہوا گزرتا تھا، تو ان کو وافر مقدار میں پانی ملتا تھا، اور جہاں پانی آ جائے وہاں بے حساب فصلیں، کھیت، ہر چیز وافر مقدار میں ہوتی ہے، پھل، سبزیاں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اسی کی تجارت کرتے تھے یہ لوگ، تو ان کو ہر چیز وافر مقدار میں ملی ہوئی تھی۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ اب حدود کہتا ہے کہ میں نے پایا ہے اسے اور اس کی قوم کو، یعنی دونوں کو، وہ سبا بھی، ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا بھی، اور اس کی قوم کو، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، سورج کے پجاری ہیں وہ، اور اللہ کو چھوڑ کر، اور مزین، خوبصورت بنا دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے عمل شیطان نے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ہم دنیا کے عمل ان کے لیے خوبصورت بنا دیں گے تاکہ وہ انہی میں کھوئے رہیں۔ تو شیطان نے ان کے یہ عمل ان کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیے تھے۔ ان کی کھیتیاں بڑھ رہی تھی، کاروبار بڑھ رہا تھا، اور وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، تو وہ یہ سمجھتے تھے بس یہی صحیح ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ شیطان نے خوبصورت بنایا ہوا تھا اس کو، اس نے روک رکھا ہے ان کو راہ حق سے، جو حق کی راہ ہے، اللہ کی عبادت کی راہ ہے، توحید کی راہ ہے، اس بات سے روک رکھا ہے شیطان نے ان سب کو۔
چنانچہ وہ نہیں ہدایت پاتے۔ یہ خبر تھی جو ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو سنائی اور اپنے غیر حاضر ہونے کی وجہ بتائی کہ میں یہ خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ اتنی عروج پر پہنچ گئے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر پھر ہدہد نے دی، حالانکہ ان کا علاقہ ہے، ان کو پتہ ہوگا بالکل یہاں یہ قوم رہتی ہے اور ایسی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ یار اس میں کچھ لوگ ایماندار بھی ہوتے ہیں تو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ شاید وہ ایمانداروں کی باتوں میں آ کے جو بیمان لوگ ہیں وہ بھی ایماندار ہو جائیں گے، لیکن یہ بڑھ گیا تھا معاملہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عروج پر پہنچ گیا تھا اور اس لیے ہدہد نے یہ خبر لا کے ان کو دی کہ جو پہلے ان کو نہیں پتہ تھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی تھی، اللہ کی ایک مصلحت ہے ہر کام کی۔ جیسے جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا تھا، کہاں ملا؟ جس اونٹ پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اسی اونٹ کے نیچے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نہیں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا، اس کے پیچھے ایک حکمت تھی بہت، وہ پورا واقعہ میں نے تفصیلاً بتایا تھا، حالانکہ اللہ ایک سیکنڈ میں بتا سکتا تھا وحی کے ذریعے سے کہ آپ پورے جنگلات یا پورے شہر کہاں آپ چھان رہے ہیں، اونٹ کے نیچے دیکھیں ہار مل جائے گا آپ کو، لیکن بہرحال اس کے پیچھے ایک بڑی واقعہ تھا پورا ایک۔ تو بہرحال اس نے کہا وہ ہدایت نہیں پاتے، شیطان نے ان کو اتنا گمراہ کر دیا ہے ان کے اس عبادت میں، وہ اسی کو سمجھتے ہیں یہی حق ہے اور یہی ہونا ہے، بس یہی زندگی ہے۔ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ یہ کہ نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ ہی کو، وہ جو نکالتا ہے ان چھپی چیزوں کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو، اور اللہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کو جانتا ہے، وہ یہاں تک کہ جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے۔ اللہ کو سب کے دلوں کا حال پتہ ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا جب تک کہ وہ زبان پر نہ آئے، ان پر عمل نہ کیا جائے۔ پہلی چیز یہ، دوسری چیز ایک اور چیز یاد رکھنا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، یعنی وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی والی کوئی عورت ہو، یعنی جس میں کوئی عورت حکمران ہو یا بادشاہ ہو، ملکہ ہو یا ان کی حکمرانی کرے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دین اسلام میں منع ہے، جبھی تو انبیاؤں میں کوئی عورت نبی نہیں آئی، یہ عورتوں کے کام ہی نہیں ہے۔ انبیاء جتنے بھی آئے مردوں میں آئے، حکمران جتنے بھی بنے جو ہے وہ صحابہ کرام بنے یا مردوں میں بنے، عورتوں میں تھوڑی بنے۔ لیکن اب جا کے جب کافر کوششوں میں ہے، دین اسلام کے خلاف کام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے ملک میں عورت کو حکمران بناتے ہیں، اور دیکھ لو پھر کیا ہوتا ہے، آئے دن سنتی رہتی ہوگی فلاں ملک میں یہ عذاب آ گیا، فلاں ملک میں یہ عذاب آ گیا، وہاں سیلاب آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کچھ آ گیا، آتے رہتے ہیں عذاب۔ بہرحال ہم آتے ہیں بس اس واقعے کی طرف کہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ ہدہد کو غائب پایا، تو غائب پانے کی وجہ پوچھی اس سے، تو اس نے بتایا میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو نہیں پتہ، ایک ملک ہے، یعنی کہ ایک علاقہ ہے سبا کے نام سے، وہاں سے خبر لایا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا نام ملکہ سبا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ ملکہ بلقیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی عورت کے نام ہے۔ اصل نام مفسرین کہتے ہیں بلقیس تھا، اور سبا اس کا مشہور نام تھا جو علاقے کے نام سے مشہور ہو گیا تھا، اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جب سورج نکلتا تھا تو اس کی پوجا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے وہ عمل اتنے اچھے بنا دیے تھے کہ ان کو صرف یہی خیال آتا تھا جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان یہ کب سوچتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا، وہ یہ کب سوچتا ہے جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے؟ یہ جب سوچتا ہے آدمی کہ جب وہ غلط کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو دعائیں ہیں وہ بھی پوری ہو رہی ہوں، اس کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہو، اس کی اولاد بھی پھل پھول رہی ہو۔
تو وہ یہی سوچتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، ورنہ میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا، میری نوکری چلی جائے گی، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اللہ کا معیار کچھ اور ہے۔ اللہ آزمائش ان لوگوں کے اوپر ڈالتا ہے جو حق کی راہ میں اللہ جن کو لے کر آتا ہے۔ لوگوں نے اپنے جو بھی قانون بنائے ہیں اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ قیامت والے دن اگر کوئی کافر کہیں گے بھی کہ اللہ تو ہمیں دیتا ہی چلا جا رہا تھا، ہم تو یہی سمجھتے رہے جو ہم کر رہے تھے وہ صحیح ہے، تو یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے فیصلے۔ صحیح اور غلط فیصلہ کرنے والی چیز یہ قرآن دنیا میں آ چکا ہے، اب معیار یہی ہے بس، جو اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اللہ سے محبت کرنے کا ایک ہی معیار اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو نبی کہتے رہیں اتنا کرتے رہو، اس سے آگے مت بڑھو، بس یہ اللہ کا معیار ہے قرآن میں۔ قُلْ يُحِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِی، کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ نے اپنی محبت کا معیار بنا دیا ہے، ختم بات ہو گئی بس۔ آپ لاکھ جھنڈے لے کے روڈوں پہ نکل جاؤ، جلسے جلوس نکال لو، میلاد بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو، نظر و نیاز کر لو، کچھ بھی بانٹ دو، کچھ بھی کر لو، یہ محبت اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے جو نبی کہتے رہیں اور کرتے رہیں وہی کرو بس، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، ورنہ پھر جو چاہے کرو۔ ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ بے حساب برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تمام مشکلات پریشانیوں اور آزمائشوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے، ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعۃ نقمتک وجمیع سخطک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔